نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جتنی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، چھوٹی چیزیں بھی ہیں، بڑی چیزیں بھی ہیں، یہ سب بنی ہوئی ہیں اور بنانے والا نظر نہیں آتا، لیکن وہی اس ساری کائنات کو بنانے والا بھی ہے، وہی اس کو استعمال کر رہا ہے. ہمیں تو یہ چیز نظر آتی ہے، اس کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن جو استعمال فرما رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. اور امتحان یہی ہے کہ بنانے والے کو، استعمال کرنے والے کو سامنے رکھ کے آدمی ان چیزوں میں چلے. کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے فائدے بتا رہے تھے. میری لاٹھی ہے اور کام کی ہے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، جانوروں کو ہانکتا ہوں، بڑی کام کی چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اچھا زمین پہ رکھو، تو وہ میری نہیں رہی، لاٹھی نہیں رہی، فائدے کی چیز نہیں رہی، سب ختم ہو گیا. اب حکم ہوا کہ اچھا خطرناک چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، سانپ ہے، ہاتھ رکھو. تو وہ نہ سانپ رہا، نہ خطرہ رہا، نہ نقصان دہ چیز رہی، ختم ہو گئی ساری بات، اور پھر لاٹھی بن گئی. اب یہ یعنی بہت بنیادی چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں. آپ دیکھیں یہ جو کتب خانے ہوتے ہیں، کتنی کتابیں بھری پڑی ہوتی ہیں، پوری پوری دیواریں کتابوں سے بھری پڑی، اور یہ ایک کتاب ہے، لیکن اس ایک کتاب میں رہنمائی ہے قیامت تک کے آخری انسان کے لیے. اس لیے اس میں کوئی بات زائد نہیں ہے، کوئی ایسے بس یعنی دلچسپی کے لیے کوئی چیز نہیں کہی گئی ہے، بلکہ بہت ضروری باتیں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیج رہے تھے فرعون کے پاس. ساری قوم کو اس نے پریشان کر رکھا تھا، اور قوم کو پریشان اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا تھا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سارے عالم میں اللہ رب العزت کی ناراضگی سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے سے زیادہ قیمتی، زیادہ مفید کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ زیادہ کیا، جب اللہ کے غصے کا تصور سامنے آتا ہے، جب اللہ کی ناراضگی کی بات سامنے آتی ہے، تو سارے نقصانات اور سارے فائدے اس سب کے سامنے ختم. یعنی جیسے کوئی آدمی ایک موم بتی جلائے اور کہے دیکھو دیکھو روشنی ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ روشنی ہے، اور سورج نکل آیا تو وہ روشنی ختم، اور موم بتی پھر بھی کوئی چیز ہے سورج کے سامنے. یہ جو چھوٹے موٹے منافع، یہ جو چھوٹے چھوٹے نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں، میرے بھائیو دوستو، یہ تو کچھ نہیں ہے. اللہ کا غضب اور اللہ کا راضی ہونا، یہی سب کچھ ہے. تو فرعون نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا تھا، اور ایسے انداز سے ناراض کیا تھا کہ اس سے سخت انداز کوئی نہیں. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے لیکن اس کی مانتا نہیں ہے، غلطی ہوتی ہے تو کبھی معافی بھی مانگ لیتا ہے. ایک آدمی مانتا نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت سخت بات ہے. لیکن اس سے اگلی بات ہے کہ نہیں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں. یہ کتنی سخت بات ہے کہ بہت سارے رب ہیں تمہارے. بچے کا رب اس کی ماں ہے، ماں کا رب اس کا باپ ہے، باپ کا رب اس کا جو بھی جس کے پاس وہ کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہ ہے. اور ان سب کا رب فرعون میں ہوں، میرے منہ پر کوئی رب نہیں. اب اتنی سخت بات اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو اتنی کھینچنے والی ہے، اتنی زبردست بات، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اب وہ جو ان کے دل میں ایک بات ہے کہ یہ کام کی چیز ہے، کام کی ہے، لاٹھی ہے، میری ہے، تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا.
کہ سمجھو. اور موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں کہ آگ آگ ہے، پانی پانی ہے، مٹی مٹی ہے، پٹرول ہے، زمین ہے، نوکری ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے فائدے بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ والی نوکری بڑے کام کی ہے، اس میں یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے. یہ جو زمین ہے یہ بڑی کام کی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ہم بھی گن کے سنا سکتے ہیں چیزیں. کاروبار والا اپنے کاروبار کے نفع گن کے سنائے گا کہ یہ کاروبار ہے، میرا ہے، اس کے فائدے ہیں. زمیندار والا زمین کا کہے گا کہ یہ زمین ہے، میری ہے، اس کے فائدے. جہاں کھڑا کر دو، جو جہاں کھڑا ہوا ہے کیوں کھڑا ہوا ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے کیوں لگا ہوا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے یہ جو کام ہے میں جانتا ہوں یہ کام ہے اور یہ میرا ہے اور اس سے مجھے یہ فائدے ملتے ہیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگو، اس چیز کی اصلاح حضور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمائی کہ اس سے پہلے کہ کہیں اور جاؤ، اس سے پہلے کہ بڑے بڑے دھوکے والوں کا مقابلہ کرو، پہلے اپنے دھوکوں کو ختم کرو. اس دھوکے سے نکلو کہ میری دکان اور میرا کاروبار اور میری نوکری نہ لاٹھی ہے، نہ میری ہے، نہ اس کے کوئی فائدے ہیں. ہاں اللہ کا حکم ہے فائدے کا، تو اللہ تعالیٰ میری لاٹھی کو بھی استعمال کر رہا ہے، وہ لاٹھی بھی ہے، وہ میری بھی ہے، کیونکہ اللہ نے استعمال کرنے کا ارادہ فرما لیا. لیکن کسی قدم پہ اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کا نہیں محتاج ہے. وہ جو نفع کا فائدہ اللہ نے حکم میرے نفع کا حکم دیا، وہ اوپر سے آیا. اب وہ لاٹھی کو اس حکم نے استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، اور کسی شکل سے مجھے وہ فائدہ پہنچ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو تمہاری لاٹھی سے تمہیں فائدہ پہنچا دیتے. لاٹھی نہ ہوتی اور وہ فائدے کا حکم ہوتا تو وہ فائدہ پھر بھی پہنچتا کہ میں لاٹھی سے بکریاں ہانکتا ہوں. اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کی بکریاں ٹھیک چلیں گی، تو بغیر لاٹھی کے اللہ ٹھیک چلا دے گا ان کو. اللہ کا حکم کسی لاٹھی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر لاٹھی اللہ کے حکم کی محتاج، اور ہر وقت اپنی شکل میں بھی محتاج. یہ ہماری دکان بھی تو لاٹھی ہے، ہمارا کاروبار بھی تو لاٹھی ہے، نوکری اور جو کچھ بھی ہے سب لاٹھیاں ہیں کہ میری ہے اور یہ فائدے کی ہے اور ہے یہ. تو نہ نوکری ہے، نہ میری ہے، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فائدہ کا حکم کر دیا تو نوکری بھی میری ہے، نوکری بھی ہے، اس سے فائدہ بھی مل رہا ہے. جتنی دیر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتنی دیر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ لاٹھی بھی ختم کر دے گا، یہ میری نوکری ختم کر دے گا. لیکن نوکری کا ختم ہونا کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے. اللہ کا حکم تو نہیں بدلا نا، اگر حکم نہیں بدلا پھر خیر ہی خیر. اللہ تعالیٰ نے وہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ مجھے خیر پہنچا کے رہے گا جہاں سے چاہے پہنچے. اب موسیٰ علیہ السلام ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کے آ رہا ہے، چلو بھاگو ان سے. اب وہ بھاگ رہے ہیں. اب وہ بھاگتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ اب بھاگنا ممکن نہیں ہے. پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے. اب بھاگنے والا قصہ ختم. اللہ نے چھین لیا یہ سبق کہ بھاگ نہیں سکتے تم. لیکن اب وہ ساتھیوں کی تو نظر تھی اس بھاگنے پر کہ ہم بھاگ رہے ہیں نا، بچ جائیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر تھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ ہماری حفاظت فرمائے گا. جب تک ہم بھاگ سکتے ہیں بھاگیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھاگنے والا سبب کھینچ لیا تو ارادہ تو نہیں بدلا، فیصلہ فرما دیا اس نے ہماری حفاظت کا کرے گا. تو کیسے کرے گا حفاظت؟ پیچھے فوج، آگے سمندر، آگے دریا. نظر اللہ پہ ہے کہ نہیں، وہ تو کر سکتا ہے. وہ قوم نے کہہ دیا ہم تو پکڑے گئے، یعنی ابھی پکڑ لے گئے، ہمیں پکڑے تو نہیں گئے ہیں لیکن سارے اسباب بچنے کے ختم اور سارے اسباب پکڑے جانے کے جمع. تو اب کہاں جائیں گے؟ تو جن کی نظر اسباب پہ ہوتی ہے وہ پریشان ہیں،
اور جس ہستی کی نظر اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہے کہ فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے ہماری حفاظت کا، کوئی فرق نہیں پڑتا، حفاظت کے سارے اسباب چھین لو، ہلاکت کے سارے اسباب جمع کر لو، پیچھے فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے میں تمہیں بچاؤں گا۔ تو کیسے بچائے گا؟ اور یہ ساری کائنات اسی کی ہے، جس طرح چاہے گا بچائے گا۔ کسی مخلوق کو استعمال کر لے، مخلوق کے بغیر براہ راست ہماری حفاظت کر لے تو اس کی مرضی۔ اب جب ایک آدمی اس طرح سے اس دنیا میں چلنا سیکھتا ہے تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی تمام قوت قدرت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی ہے، اس کی پوری قدرت، اس کی طاقت، تمام صفات ساتھ ہے، اب اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا سمندر کے 2 حصے کر دی کہ اچھا بھائی بیچ میں سے چل کے گزر جاؤ۔ اسی طرح کا واقعہ صحابہ کرام کے زمانے میں کہ اللہ پر نظر والے لوگ ہیں اور پیچھے آگے جانے کی ضرورت ہے اور سامنے سمندر ہے، دریا ہے اور جوش میں آیا ہوا ہے، طغیانی ہے، لیکن ان حضرات کی بھی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے تم پہنچو اپنے دشمن کی طرف، چلو اوپر سے گزر جاؤ۔ سمندر کے اوپر سے گزارنا، سمندر کے نیچے سے خشک زمین کے اوپر سے گزار دینا، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اس کی مخلوق ہے۔ خالق تو خالق ہوتا ہے، مخلوق ایک گھڑی کے لیے بھی مختار نہیں ہوتا، آزاد نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، وہ حکم اصل ہے، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک چیز ہاتھ میں ہے کبھی نہیں ہے، کبھی وہ چیز کام آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ہے، ارے وہ چیز نہیں کام آ رہی، اوپر سے حکم آ گیا تو وہ استعمال ہو رہی ہے۔ نہ حکومت سے ہوتا ہے، نہ بادشاہت سے ہوتا ہے، نہ ہتھیاروں سے ہوتا ہے، نہ مال سے ہوتا ہے، اور یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، ہم جن چیزوں پہ بھروسہ کیے بیٹھے ان سے بھی نہیں ہوتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ باہر کا جو باطل ہے نا، یہ جو چیزیں حقیقت میں کچھ نہیں کر رہی ہیں لیکن کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، یہ باہر اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہی فساد، یہی مصیبت اندر گھس گئی، اندر آ گیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ کرتا ہے، اب باہر بھی نظر ہی آ رہا ہے۔ جیسے کسی کا وہ چشمہ پہنا ہو، میں چشمے پہ ایک خراش ڈال دو، نیلے رنگ کی ایک لکیر کھینچ دو، اب وہ لکیر ہر جگہ نظر آئے گی مجھے کہ دیکھو یہاں بھی وہ لکیر ہے، دیکھو، ارے لکیر نہیں ہے، تمہارا چشمہ خراب ہو گیا، چشمہ ٹھیک کرو، ساری دنیا ٹھیک نظر آئے گی۔ تو یہ جو باطل کس چیز کا نام ہے کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے آدمی صحرا میں چل رہا ہے، پیاس ہے اور شدید پیاس ہے اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے اب وہ زندہ رہ سکتا ہے، تیز گرمی ہے اور پانی ختم، اب اس کو نظر آتا ہے کہ وہ پورا ایک سمندر ہے پانی کا، سامنے تالاب ہے، بہت سارا پانی ہے، حالانکہ ایک قطرہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ سمندر نظر آ رہا ہے تو چلو تھوڑی سی ایک نہر ہوگی، سمندر نظر آ رہا ہے تو چلو 2-4 گلاس تو ہوں گے نا، نہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ خالص دھوکہ ہے، یہ باطل ہے ہی نہیں ایک چیز۔ اب وہاں بیٹھ کے اس کا حساب کتاب لگانا کہ دیکھو وہاں سے لے کے وہاں تک پانی ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہوگا، کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی بیٹھ کے کبھی کبھی یہاں بیٹھ کے سننے میں آتا ہے کہ حکومت بدل گئی ہے اور حکومت آ گئی ہے اور حکومت، ارے بھائی ہے ہی کچھ نہیں، اس کی بات کرنے کا فائدہ کیا؟ جیسے شراب کے بارے میں بات کرے، دیکھو وہ پانی ادھر نظر آ گیا، وہ پانی ادھر نظر آ گیا، ارے دھوکہ ہے، کیوں دھوکے میں پڑتے ہو؟ دھوکے میں ڈالتے ہو اپنے آپ کو، دھوکوں میں ڈالتے ہو دوسروں کو، اسی دھوکے سے تو نکلنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کرتا ہے، مخلوق کو استعمال کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ حکم ہے۔ اب اس حکم سے اللہ تعالیٰ، وہ حکم کسی مخلوق کی شکل میں ظاہر ہو جائے، حکم ہے فائدہ پہنچانے کا، لاٹھی میں ظاہر ہو گئی، چھبی ٹیک لگا لو اس پہ۔ لیکن اگر حکم تھا کہ نہیں اس کے پاؤں کو راحت ملنی ہے اور لاٹھی نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ پاؤں کو راحت پہنچا دیتا۔
بغیر لاٹھی کے، بغیر ٹیک کے. تو اوپر سے حکم آیا کہ اس کو یہ فائدہ پہنچنا ہے، لاٹھی سے اللہ نے اس کو وہ کام لے لیا، بغیر لاٹھی کے وہ کام کر لیا. تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انسان محتاج ہے، فقیر ہے، ہر گھڑی اس کی کتنی ضرورتیں. اب ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے، جب وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی، بھوک لگی، اب محتاج ہے، بھوک میں پتہ نہیں کتنا پریشان ہو جاتا ہے آدمی. کوئی تکلیف آتی ہے، تکلیف میں بالکل دماغ نہیں کام کرتا. لیکن یہ تکلیف، یہ بھوک کھانے کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اور فلاں بیماری ہو گئی اس کی وجہ سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اوپر سے یہ تکلیف پہنچنی ہے، تو اب اس کی فکر کرو کہ وہ فیصلہ بدلے، وہ فیصلہ بدلے. وہ فیصلہ بدل گیا تو اسی طرح سے بغیر کھانے کے بھی وہ بھوک ختم ہو جائے گی. وہ فیصلہ بدل گیا تو اسی طرح سے بغیر کسی حکیم طبیب دوائی کے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. وہ فیصلہ نہیں بدلا تو کر لو جتنا کرنا ہے، کھا لو کھانا، پھر بھی بھوک باقی رہے گی. کر لو ڈاکٹر حکیم، خوب پیسے خرچ کرو، لیکن وہ حکم نہیں بدلا تو وہ تکلیف باقی رہے گی. کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، کبھی دوسرے کے پاس جاؤ گے، کبھی ایک دوا کھاؤ گے، کبھی دوسری دوا کھاؤ گے. وہ فیصلہ نہیں بدلا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کر لو جو کرنا ہے تمہیں. اور یہ آتا ہے اسی لیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے میرا بندہ. کبھی اس کی نام لیتا ہے، کبھی اس کا نام لیتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، میرے پاس کی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، ہماری دماغ بہت چھوٹے ہیں. اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بات کرتے کرتے مثال دی جاتی ہے کچی ہوتی ہے. لیکن ہماری سمجھ کچی، تو کچے سمجھ کے لیے کچی باتیں. اب میرا بیٹا ہے، مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت ہے، بہت قدر ہے اس کی، بڑا ہے مجھ سے، مجھے عزت ہے دل میں اس کی. لیکن میرا بیٹا اگر میرے بڑے بھائی سے پیسے مانگنے جاتا ہے تو میں راضی ہوں گا، ناراض ہوں گا؟ میرا بیٹا ہے، میرے پاس کی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے وہ میرا بھائی ہے، سر آنکھوں پہ بڑا بھی ہے، لیکن ادھر کیوں جا رہا ہے، میرے پاس آئے. تو یہاں تو مجھ میں اور میرے بھائی میں کوئی مناسبت بھی ہے، جیسے میں ویسا وہ تھوڑا بڑا مجھ سے. چلو یہاں تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچپن سے، پیدا ہونے سے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے سارے انتظامات کر رہا ہے ہمارے لیے. اور چھوٹا بچہ، پھر تھوڑا بڑا، پھر تھوڑا بڑا، پھر بھاگنے دوڑنے لگا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہر انسان پر 4 فرشتے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو ہٹا دے تو اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے نا، وہ آدمی کو تکا بوٹی کرتے ہیں، منٹوں کے اندر ختم کرتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہی نہیں، نظام چل رہا ہے ہمارے لیے. تو بنانے والا ہمارا سارے کام کر رہا ہے، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. کتنی سخت بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. حلیم وہ آدمی ہوتا ہے کہ بہت کچھ دیکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، علم ہے اس کا. ورنہ یہ حرکت تو اتنی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو ان کی یعنی غلط چال کی وجہ سے پکڑنے پہ آئے تو ساری دنیا میں کوئی رینگنے والا جانور بھی باقی نہ رہے. باتیں تو ایسی ہیں، یہ کر رہا ہے دن رات وہ. اور ہماری ہر مشکل میں 100 مشکلات میں سے کبھی 2 دفعہ آدمی اللہ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اور اس میں چلو اللہ کا فضل ہے، فرق تو ہے کہ جنہوں نے یعنی نمازوں کی بھی رخ نہیں کیا، جنہوں نے تبلیغ کو بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے ذکر نہیں کیا، دعا نہیں کی، جنہوں نے چلے نہیں لگائے، سال نہیں لگائے، 7 مہینے. ٹھیک ہے فرق تو ہے ان میں اور ان میں، فرق تو ہے. لیکن وہ فرق اصل چیز ہے، یہ چلے اور 4 مہینے اصل چیز نہیں ہے کہ وہ فرق کتنا پڑا. ایک آدمی 24 گھنٹے گزارتا ہے، ہفتے گزار دیتا ہے، مہینے گزار دیتا ہے، سال گزار دیتا ہے،
لاکھوں دفعہ اس کو ضرورتیں ہوتی ہیں. ان لاکھوں دفعہ میں سے کتنی مرتبہ اللہ کی طرف اس نے رخ کیا، یہ چیز دیکھنے کی ہے. اب اس نے چلے لگائے ہیں یا سال لگائے ہیں یا 10 دفعہ سال لگائے ہیں، دیکھنے کی تو یہ چیز ہے. وہ سال اس لیے تھے کہ جب ضرورت آئے گی تو یہ ادھر ادھر نہ جائے، اللہ سے مانگنے والا بنے. یہ ہو رہا ہے تو سال بھی مبارک، 7 ماہ بھی مبارک، سے روزہ بھی مبارک، دعوت بھی مبارک، تعلیم بھی مبارک، ذکر، دعا، عبادت، خدمت سب مبارک اگر یہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا تو میرے بھائی دوستوں، منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ ہوتا ہے، خالی راستے پہ پھرنا مقصود نہیں ہوتا. کبھی کبھی ساتھی کہتے ہیں نا کہ کام کو مقصد بنا لیا ہے، یعنی ہم کام ہی کرتے رہیں گے، کہیں پہنچنا نہیں ہے، اس کام سے کچھ ملنا نہیں ہے، بس کام ہی کرتے رہیں گے. ارے بھائی کام اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ ملے گا نا. اور جہاں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں میں جو مزدوری کر رہا ہوں یہ شام کو آدمی غائب ہو جاتا ہے، جب پیسے دینے کا وقت ہوتا ہے غائب ہو جاتا ہے، تو وہیں پہ آدمی کہے گا کیا بات ہے میں کیوں کام کروں. پھر اس کے دوست ہیں لگا ہوا اینٹیں اٹھا رہا ہے، تھک رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، کر رہا ہے اور خوشی خوشی کر رہا ہے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ شام کو نا یہ غائب ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے. میرے ساتھ بھی کل ہوا تھا. اچھا، بس وہی ختم سارا کام، ساری محنت ختم. تو کام کو مقصد نہیں بنانے میرے بھائی دوستوں. مقصد تو یہ ہے کہ ہماری زندگی بدلے، ہم اللہ سے ہونا سیکھیں، ہم اپنے ہر حال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا سیکھیں. اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک ایک کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں بات کرنی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کیسے کرنے والا تو وہ ہے، نظر آتا ہے یہاں سے، نظر آتا ہے وہاں سے، کر ہو رہا ہے. اب اگر اس چیز کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے یہ اپنے دل میں اتارنی ہے، یہ ہے مقصد کہ میرے دل میں اترے، تو اچھی بات ہے. پھر ہم دیکھتے بھی رہے گا آدمی کہ کتنی بات پہنچی دل میں، کتنی نہیں پہنچی. اب اس کے لیے سارے اعمال ہیں، دعوت ہے. پھر جب دعوت دی شوق بڑھا کہ واقعی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو ساتھ لینا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں کہ اللہ کو ساتھ لینا ہے. اچھا اس طرح کام کر لو، اللہ ساتھ ہو جائے گا. اور یہ طریقے ہر جگہ ہیں. وہ تو ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے، اپنی ضرورتیں ہیں، پانی کیسے پینا ہے. اب وہی پانی میں نے بھی پیا، کسی اور نے بھی پیا، اس نے سنتوں پر عمل کر لیا، وہی پانی، وہ طریقے آگے اللہ تعالیٰ والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اب وہ پانی بھی پیا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو رہا ہے. اللہ چاہے گا پیاس بھی بجھا دے گا، لیکن اللہ خوش ہو گیا. اللہ کی رضا سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ کی رضا کے اندر وہ کچھ چھپا ہوا ہے. جیسے کسی کو وہ اب تو 5000 کا نوٹ ہوتا ہے نا، 5000 کے نوٹ کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کتنی گندم اور کتنا پانی اور کتنے گوشت اور کئی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. نوٹ نظر آتا ہے لیکن ہر سمجھدار آدمی کہتا ہے اچھا 5000 اور 1000 کے اندر نہیں ہے وہ، اور 100 اور 10 روپیہ، وہ سب چیزیں ایک سامنے آدمی کے. تو بھی اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے. پیاس بجھی نہ بجھی، 10 روپے میں الجھ گیا، وہ 5000 مل گیا، اللہ راضی ہو گیا. اللہ معاف فرمائے، ہماری تو سوچ ایسی بن گئی کہ 10 روپے اور 100 روپے اور 5000 پوری بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ کی رضا، پیاس کا بجھنا نہ بجھنا، وہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنی چھوٹی چیز ہے. تو اب میں کسی سے اس لیے اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے اس چیز کی میرے دل میں. یہ اللہ معاف فرمائے، اسی کو تو اندھا ہونا کہتے ہیں کہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، نظر جا ہی نہیں رہی ہے اس طرف کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے. اسی میں مست ہے کہ مجھے پانی مل گیا، مجھے کھانا مل گیا، مجھے پیسے مل گئے، میری کوٹھی بن گئی، میری زمین بن گئی، میری کار بن گئی، اسی میں مست ہے. وہ کیا کر رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، دھیان ہی نہیں ہے اس کی طرف. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پچھلی
امتوں میں سے غالباً یہودیوں کا یا کسی کا کوئی ایک صحیفہ ملا، اس پہ اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی. پچھلے بھی انبیاء علیہ السلام اچھی ہی باتیں کرتے تھے، اور لوگوں نے جو محفوظ کی غلطیاں بھی تحاشا کی، اس لیے اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور قرآن شریف دے دی. لیکن اس میں کچھ اچھی باتیں بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو کے آئے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گا کہ اللہ کے رسول یہ آپ جیسی باتیں کرتے ہیں نا، اسی طرح کی باتیں یہ بھی ہیں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور پڑھنا شروع کیا. اب وہ تو پڑھنے میں لگے ہوئے، دیکھ نہیں رہے اوپر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بھرتا جا رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے. تو یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کا غصہ، اللہ کے رسول کا غصہ، اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا کتنی بڑی چیز ہے. فوراً بولا کہ عمر تیری ماں تجھ کو روئے، دیکھ نہیں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو. تو نظر اٹھائی تو دیکھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہو گئے. اسی وقت گھٹنے کے بل گر پڑے کہ رضیت باللہ رب وبالاسلام دین اہل، کہ اللہ کا رسول، میں اللہ میرا رب ہے، میں اس پہ راضی ہوں، آپ میرے رسول ہیں، میں اس پہ راضی ہوں، اسلام میرا دین ہے، اسی پہ میں راضی ہوں. کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا غلطی کی، لیکن کچھ غلطی کی، اللہ وہ جو بھی غلطی ہے اللہ کے رسول معاف کرتے بس. تو آدمی گم ہے اپنی، میری پیاس بجھ گئی، میرا یہ خواہش پوری ہو گئی، میری وہ ضرورت پوری ہو گئی، اور اللہ راضی بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ تو دیکھنے کا یہ ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال، یہ چیز اب ان چیزوں تک پہنچنے کی ضرورت کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے. کام خود مقصود نہیں کہ میں نے 10 دفعہ سال لگا لیا، اچھا میں نے تو 20 دفعہ لگا لیا، میں تو 8 گھنٹے دعوت دیتا ہوں، میں تو 20 گھنٹے دعوت دیتا ہوں. بھائی دیتے ہو اور نہیں دیتے ہو، بتاؤ کچھ بن رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ محنت کرنی ہے، دعوت دینی ہے، وقت لگانا ہے، کب تک؟ موت تک. یعنی کرتے رہیں گے اور مر جائیں گے، کچھ ملے گا نہیں. سوچنے کی بات ہے نا، اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ دعوت دیں گے، تعلیم کرائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، ذکر کریں گے، دعا کریں گے، کب تک؟ موت تک. نہیں بھائی، دعوت دیں گے، سیکھنے سکھانے میں لگیں گے، ذکر میں لگیں گے، دعا میں لگیں گے، خدمت میں لگیں گے. کب تک؟ جب تک اللہ ہمیں وہ والا دین نصیب فرما دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کے گئے تھے. جب تک ہماری نمازیں ویسی بن جائیں جیسے صحابہ کرام کی تھی، جب تک ہمیں وہ والی دعا مل جائے جو صحابہ کرام کو ملی ہوئی تھی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ، جب سعد آپ سے مانگا کرے تو آپ دے دیا کرے. جب سعد آپ سے مانگا کرے آپ دے دیا کرے. جب بھی مانگے، اذا دعاک سعد فاستجب لہ. ایسی بڑی بات. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بن گئے کہ بعد کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً بیٹی تھی، وہ جا رہی تھی، ہوا چلی تو ہوا سے ان کا جو کرتا تھا تھوڑا سا اٹھا تو وہ پنڈلی تھوڑی سی نظر آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ نظر رکھتے تھے اور انہوں نے ایک کوڑا مارا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھانے لگے کہ بھائی غلطی اس کی کون سی تھی؟ ہوا نے کپڑا اٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے، کوئی جان کے ہوا. تو ان کا یہ خیال اور یہ کہ بھئی اس طرح کی چیز معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، تو ان کی بھی فکر. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو ہاتھ اٹھانے لگے دعا کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر پڑ گئے کہ کوڑا لو، مجھے مار لو، جو کرنا ہے کر لو، دعا نہ کرنا. تو میرے بھائیو دوستو، وہ
دعوت دینی ہے، سیکھنے سکھانے میں لگنا ہے، ذکر دعا عبادت میں لگنا ہے، خدمت میں لگنا ہے، چلے لگانے ہیں، 4 مہینے لگانے ہیں، سال لگانے ہیں، گشت کرنے ہیں، تعلیمیں کرنی ہیں، تاکہ ہمیں اس طرح کی دعا مل جائے۔ کب تک کرنا ہے؟ جب تک اس طرح کی دعا مل جائے، کیونکہ ملے گی۔ اصل میں یہ مایوسی کا جملہ ہے کہ موت تک کرنا ہے، اسی طرح چلتا رہے گا کام، اسی طرح سال لگتے رہیں گے، اسی طرح چلے لگتے رہیں گے، بھئی یہی نظام چلتا رہے گا۔ آج 10 ہے، کل 100 ہو جائیں گے، پرسوں 1000 ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بڑوں کی بات ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اگر یہ والا نقشہ نا سارے مسلمان اس پہ آ جائیں، پھر بھی ہدایت نہیں آئے گی، باطل نہیں ٹوٹے گا، ثواب سب کو ملے گا۔ ابھی تو محنت شروع نہیں ہوئی ہے۔ معاملہ ایسا ہو گیا جیسے کسی بچے کو طلب ہوئی، فضائل سنے اس نے کہ قرآن شریف یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ استاد کے پاس گیا، استاد جی مجھے قرآن شریف یاد کرنی ہے۔ استاد نے کہا اچھا بیٹا، شاباش، بہت اچھی بات ہے، یہ نورانی قاعدہ لو، اس پہ شروع کرو یہاں سے۔ تو اس نے کہا استاد جی میں قرآن شریف کے فضائل میں نے سنے ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں؟ میں تو قرآن شریف یاد کروں گا۔ تو کہے گا بیٹا یہ جو تم الف با، الف زبر با، الف زبر آ، با زبر با کر رہے ہو نا، اس پہ تمہیں وہی ثواب مل رہا ہے جو قرآن شریف یاد کرنے پہ ملتا ہے۔ بات تو اس کی 100% صحیح ہے، ایسے صحیح ہے نہیں ہے، ثواب تو پورا ملے گا اس کو۔ تو بس اس نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، اب یہ ہمارا حال ہے، یہ تو زبردست بات ہے، نورانی قاعدہ پڑھنے پہ وہی ثواب ملتا ہے جو قرآن شریف پڑھنے پہ ملتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم استاد جی میں جا رہا ہوں، اب میں نورانی قاعدہ پڑھوں گا۔ اب وہ سالوں نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے تو وہی ثواب مل رہا ہے جو قرآن پہ مل رہا ہے، اب ثواب مل رہا ہے، ثواب ختم ہو گیا۔ وہ نورانی قاعدہ کا ثواب اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے قرآن شریف تک پہنچنا تھا، اور پورا ثواب تھا۔ وہ نیت، وہ محنت، بچے کی نیت ہے، بچہ محنت کر رہا ہے، اس کی اتنی استعداد ہے، ابھی الف با پہ لگا ہوا ہے، تو اس کو اگر ابھی اس کی جان نکلتی ہے اللہ کی، ہاں یہ ایسا ہے جیسا 30 پارے کا پکا حافظ جو منزل سناتا ہے بغیر اٹکے ہوئے، اس کی طرح یہ بچہ ہے، نیت کی بھی ہے، محنت کر رہا ہے، اتنی بات ہے۔ لیکن جب نیت ہٹ گئی کہ نہیں مجھے تو نورانی قاعدہ ہی پڑھنا ہے، اور میں 50 دفعہ پڑھ لوں گا، میں 100 دفعہ پڑھ لوں گا، میں 500 دفعہ پڑھ لوں گا، نیت ہٹ گئی کہ اس سے آگے کہیں جانا ہے، اور محنت تھی کہ آگے پڑھو نا، الف با دیکھ لیا، اب آگے اگلی تختی، اب قرآن کو محنت ہٹ گئی تو کام کب ختم ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے حضرات، شروع کے حضرات کہتے تھے کہ اس کام پر مجھے جو بڑا خطرہ ہے، ان میں سے ایک خطرہ یہ بتاتے تھے کہ محنت ہو نہیں رہی ہوگی اور تم سمجھو گے کہ محنت خوب ہو رہی ہے، پھر اس کی شکل بتائی کہ بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی جماعتیں دور دور کے لیے جا رہی ہیں، دیر جا رہی ہیں، لیکن اگر کام کرنے والے ان کا یقین بڑھ نہیں رہا ہے، ان کی نمازیں روزانہ بہتر نہیں ہو رہی ہیں، فجر کیسی پڑھی، ظہر کیسی ہے، کچھ نیت ہوئی دل میں کہ آگے ظہر کیسے پڑھنی ہے، یعنی نماز بہتر ہوگی یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا، یقین نصیب ہوگا یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن محنت ہو رہی ہے اس کی۔ دکاندار اس کو نفع اللہ کے حکم سے ملے گا، لیکن محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ دکان پہ وہ موت تک نہیں بیٹھا ہے، دکان پہ وہ ہر گھڑی اس سے پوچھو بھائی کتنے پیسے بن گئے، وہ زبان بتا دے گا کہ ایسا تقریباً 1500-1200 بنے ہوں گے آج، کیونکہ وہ پیسے بنانے بیٹھا ہے وہاں پہ، وہ موت تک دکانداری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے کہ میں موت تک دکان پہ بیٹھا رہوں گا، نہیں بھائی، میں پیسے کماؤں گا اس دکان سے، تو مجھے یقین سیکھنا ہے اس محنت سے۔ یہ جو میری حالت ہو گئی کہ میرا مسئلہ بنتا ہے تو میں کبھی ادھر دوڑتا ہوں، کبھی ادھر دوڑتا ہوں، اس ایک اللہ کی طرف نہیں جاتا ہوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جن کی طرف میں دوڑ رہا ہوں نا، سارے میرے ساتھ ہو جائیں، اللہ ساتھ نہیں ہوا تو میرا کام نہیں بنیں گے۔ تو
تو مجھے اللہ کی طرف اپنی دوڑ اللہ کی طرف بنانی ہے، سیکھنا ہی ہے، اس لیے میں چلہ لگا رہا ہوں، 4 ماہ لگا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ 6 نمبر صحیح یقین، نمازوں کی درستگی۔ اب نماز درست کیسے ہوگی؟ وہ پھر سے اس یقین کی ضرورت ہے نماز میں۔ نماز چھوٹتی کیوں ہے؟ گشت چھوٹتا کیوں ہے؟ سروزہ چلہ چھوٹتا کیوں ہے؟ کیونکہ گشت ہو رہا ہے، سروزہ ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ذکر چھوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ ذکر ہو رہا ہے لیکن ان اعمال سے ہونے کا یقین نہیں ہے، اس لیے چھوٹ جاتا ہے۔ دکاندار کی بند نہیں ہوتی، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اس کو گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، بخار بھی آتا ہے۔ بہت دفعہ اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ بس میرا بالکل آج دل نہیں ہے دکان پہ جانے کا، دکان کھلتی ہے۔ وہ کبھی کوئی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بچے کی شادی ہوتی ہے، 20 کام ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ دکاندار عذر کر رہا ہے کہ میں کیسے جاؤں دکان پہ، کیا کروں، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ ارے بھائی بیٹے کی شادی ہے لیکن دکان تو چلے گی نا، دکان تو چل، اسی کو تو استقامت کہتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جی استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ مجھ سے کیا پوچھتے، دکاندار سے پوچھو، پکی استقامت ملی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال کا ذہن ہے نا، تو مال کی محنت نہیں چھوٹے گی، ہر حال میں کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، جس دن ہمارے اعمال کا ذہن نصیب ہو جائے گا نا، کہ اعمال سے ہوتا ہے، ڈھیر مال لگا دو میرے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا اس میں خیر ڈالنا تو میرا کوئی کام نہیں بنے گا۔ اور اللہ کی چاہت کا تعلق میرے مال سے نہیں، میرے اعمال سے ہے۔ تو اعمال میری شاندار ہو جائیں، 1 پیسہ نہیں ہو میرے پاس، بنائے گا میرا اللہ تو میرے کام۔ یہ عمل کا ذہن بن گیا نا، تو تسبیحات کے چھوٹنے پہ وہ ایسے تڑپ کے روئے گا جیسے 1 لاکھ روپے ضائع ہونے کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی کی امانت آئی پاس، یا کوئی ایسے آگے اور ذرا خیال نہیں رہا اور دیکھا کہ ارے کبھی اس جیب میں رکھا، اس میں ہاتھ ڈالا، ارے وہ تو ختم، چلا گیا۔ گھنٹوں پریشان آدمی کہ میرا کیا بنے گا، 1 لاکھ روپیہ کیا ہوگا، 1000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، ہر ایک کی کوئی سطح ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کروڑ پہ کوئی پریشان ہوگا، 1 لاکھ پہ ہوگا، لیکن پریشان ہو جائے گا، کچھ سب دماغ نہیں کام کرے گا، میں کیا کروں، کیونکہ مال کا ذہن ہے۔ اور تسبیحات چھوٹ گئی، چلو کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے۔ مال کا ذہن چل رہا ہے، اعمال کا ذہن بنا نہیں۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگو، نماز میں جان اس وقت پڑے گی جب نماز میں آدمی اعمال کے ذہن کے ساتھ لگے، پھر اب اس میں جان پڑے گی اور پھر اس پہ استقامت ملے گی۔ اور استقامت میں کیا ہوتا ہے؟ قربانی استقامت کے بغیر نہیں ہوتی۔ قربانی کیسے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں یہ کام کروں گا، پھر ایک کرتا ہے بڑے مزے سے کر رہا ہے، میں دعوت دوں گا روزانہ 4 گھنٹے پورے کروں گا، وہ لگا ہوا ہے اللہ کے فضل سے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ماشاءاللہ، 5ویں دن کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے تجھے توفیق دی ہے دعوت دینے کی، تیرے نزدیک یہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنا سنبھال کے رکھو گے اس چیز کو، جیسے مال کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا نا، اس 1 لاکھ روپے کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور ڈر لگا ہوتا ہے کہیں گم نہ ہو جائے۔ تجھے 4 گھنٹے دعوت کی میں نے توفیق دے دی تجھے، کتنی زور سے اس کو سنبھال کے رکھو گے۔ اب رکاوٹ آئی، پریشانی ہوئی، لیکن اس اللہ کے بندے نے کہا کہ نہیں، طبیعت چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، مجھے عمل نہیں چھوڑنا۔ اس چیز کو قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ ملی کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں کل کر لیں گے، پہلے بھی تو کرتے رہتے نا، آئندہ بھی کریں گے۔ یہ کہو یہ جس نے کہہ دیا تو اس کو اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا۔ تو کام کو کرنا، یقین کے ساتھ کرنا کہ اسی کام سے میرے کام بنیں گے، اور لگے رہنا، اتنی سی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں۔
اب نماز جو ہے عمل کے ذہن کے ساتھ پڑھا جائے، اور پھر جب عمل کا ذہن ہے تو پھینکا پھاکی نماز نہیں پڑھے گا آدمی کہ جیسے دادی جان نے نماز سکھائی تھی ویسے آج پڑھ رہے ہیں. نہیں بھائی، اسی سے تو کام بنیں گے میرے. 2 رکعت میری ٹھیک ٹھیک ہو گئی، اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ مجھے وہ والا یقین بھی دے دے گا. میرے سارے چھوٹے بڑے مسائل یہ 2 رکعت نماز کے ٹھیک ہونے پہ اللہ ٹھیک کر دے گا. بہت بڑا کام نماز، سب سے بڑا کام نماز ہے. پہلے دن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کہ یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے کہ پڑھ اپنے رب کے نام میں جس نے پیدا کیا. غار حرا میں پہلی وحی. میرے بھائی دوستو، یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ہونا اور مخلوق کا. پھر جب اللہ کا ہونا ہے تو مخلوق کچھ نہیں ہے. جب سورج نکل گیا ہے تو تمہارے ہاتھ کی موم بتی کچھ نہیں ہے. اب وہ موم بتی والے شور مچائیں گے کہ کیا مطلب تمہارا؟ دکان کہے گی کہ تم کہتے ہو اللہ سے ہوتا ہے، میں کچھ نہیں کرتی ہوں. کاروبار بول پڑے گا کہ کیا مطلب میں تم اللہ سب کچھ کرتا ہے، میں نہیں کرتی، میرے بغیر ہو جائے گا گزارا تمہارا. پیسے بولیں گے، یہ جو میرے پیسے ہیں میرے پاس تمہارے پاس میں، یہ جو میں تمہارے پاس جیب میں ہوں، میں نہ ہوا تمہارے جیب خالی ہوگا تو کیا کرو گے تم؟